कुल कितने हैं? 59 हो गई। अच्छा बैठो। वक्फे नौ कौन है? अच्छा चलो नीचे कर लो हाथ। जी हमज़ा नसीर। अस्सलाम वालेकुम क्या रखा। वालेकुम सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मसलुल लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि औलियाअ कमसलिल अन्कबूत इत्तख़ज़त बैता व इन्ना औहनल बुयूति लबैतुल अन्कबूत लौ कानू यअलमून। इन्नल्लाहा यअलमु मा यदऊन मिन दूनिही मिन शै व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। व तिल्कल अम्सालु नदरिबुहा लिन्नास व मा यअकिलुहा इल्लल आलिमून। खलक़ल्लाहुस समावाति वल अर्द बिल हक़ इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतल लिल मुमिनीन। उत्लु मा ऊहिया इलैका मिनल किताबि व अक़िमिस सलाह इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वलज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। तुम जर्मनी से रहते हो? हाँ पिछले दिनों मुझे मिल के गए हो? जर्मनी से आए थे मिलने? दोबारा क्लास के साथ आ गए हो? अच्छा बड़े होशियार हो। चलो जी तर्जुमा किसने करना है? अम्मार अहमद। अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर। वालेकुम सलाम। बड़ा लंबा कद है, ऊंचा कर लो। जी कितने फुट के हो? 6 फुट के? जी ये पक्का नहीं पता, मुझे लगता है 180 के करीब। हैं? 180 के करीब 180 जी, उसे करीब। सेंटीमीटर?
نہیں 1 میٹر اور 80 سینٹی میٹر 1 میٹر اور 80 سینٹی میٹر. جی 80 سینٹی میٹر 1 میٹر کا مطلب ہو گیا 3 فٹ 1 انچ, اور 80 سینٹی میٹر کا مطلب ہو گیا کہ 3 فٹ. ہاں تو 6 فٹ تو ہو گئے, ہے نا, 6 فٹ ہی ہو گیا, 6 فٹ سے اوپر ہی ہو گیا. ہاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلاوت کی گئی آیات کا اردو ترجمہ پیش خدمت ہے. ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور دوست بنائے مکڑی کی طرح ہے. اس نے بھی ایک گھر بنایا اور تمام گھروں میں سے یقیناً مکڑی ہی کا گھر سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے. کاش وہ یہ جانتے. یقیناً اللہ ہر اس چیز کو جانتا ہے جس سے وہ اس کے سوا پکارتے ہیں, اور وہ کامل قلب والا اور حکمت والا ہے. اور یہ تمثیلات ہیں جو ہم لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں, لیکن علم والوں کے سوا ان کو کوئی نہیں سمجھتا. اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے. یقیناً اس میں مومنوں کے لیے ایک بہت بڑا نشان ہے. تو کتاب میں سے جو تیری طرف وحی کیا جاتا ہے پڑھ کر سنا, اور نماز کو قائم کر. یقیناً نماز بے حیائی اور ہر ناپسندیدہ بات سے روکتی ہے. اور اللہ کا ذکر یقیناً سب ذکروں سے بڑا ہے, اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو. 13. کتنے سال کے ہو؟ 14. 14 کے. جی اور کون ہے 14 سال کا؟ تم کھڑے ہو, تم کھڑے ہو. اور کون ہے 14 کا؟ تم کھڑے ہو. اچھا, اچھے کھاتے ہیں ساروں کے, تمہارا تو قد تو لمبا ہی لگ رہا ہے. اچھا, تم ادھر آؤ, اس کے ساتھ جا کے کھڑے ہو. کیا کھاتے پیتے نہیں ہو ہیں؟ کیوں؟ کھایا پیا کرو نا. جوس پینے کا بڑا شوق ہے جرمنوں کو, تم جوس نہیں پیتے؟ جوس پیا کرو, بھی اچھا ہوتا ہے. اچھا, کس کلاس میں پڑھتے ہو؟ اور تم؟ 9ویں میں. 9ویں میں؟ جی کیوں, تمہارا قد دیکھ کر 9ویں میں ڈال دیا تمہیں؟ نہیں بیٹھ جاؤ. ہیں؟ تم بیٹھ جاؤ. قد کی وجہ سے نہیں. ہاں, ہوشیار ہو. جی ہوشیار ہوں. آپ گمنازیم میں ہو؟ جی گمنازیم میں. اور یہ تو مجھے گمنازیم میں جاؤ نا. وقف نو کون دونوں میں سے کون ہے؟ کوئی بھی نہیں. تم ہو؟ اچھا, تمہیں پھر گمنازیم میں ہونا چاہیے. اس کو پیچھے چھوڑو, اس کو تمہارے سے پیچھے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, آ جاؤ, ادھر آ جاؤ, جاؤ تم بیٹھ جاؤ. وقف نو کو باقیوں سے ہوشیار ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, ماشاء اللہ. میرا خیال ہے اگلی دفعہ ملوں گا تو تم گمنازیم میں ہو گئے انشاءاللہ, ہے نا. چلو, حدیث تنزیل احمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ثم تكون سائر اعماله على هذا. ترجمہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا بندوں سے حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے. اگر یہ حساب ٹھیک رہا تو وہ کامیاب ہو گیا اور اس نے نجات پا لی. اگر یہ حساب خراب ہوا تو وہ ناکام ہو گیا اور گھاٹے میں رہا. اگر اس کے فرضوں میں کوئی کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا, دیکھو میرے بندے کے کچھ نوافل بھی ہیں. اگر نوافل ہوئے تو فرضوں کی کمی ان نوافل کے ذریعے پوری کر دی جائے گی.
اسی طرح اس کے باقی اعمال کا معائنہ ہوگا اور ان کا جائزہ لیا جائے گا۔ اچھا، سمجھ بھی آتی ہے تم لوگ صرف سن لیتے ہو؟ تم بتاؤ مرتضیٰ، کیا سمجھ آئی؟ کیا کہا اس نے؟ مائکرو فون لو اپنے ہاتھ میں۔ نے کہا ہے کہ میری بات سن لو۔ جی بس، اور کوئی بات نہیں کی ہیں؟ اتنے بیچارے نے 5 منٹ کھڑے ہو کے تقریر کی، ٹانگیں اپنی تھکائیں۔ اعمال کیا ہوتے ہیں؟ اعمال کیا ہوتے ہیں؟ اعمال میں بتاؤں؟ تو نہیں بتانا، اور کس نے بتانا ہے؟ جو کام ہم کرتے ہیں۔ پھر اس نے کیا کہا ہے؟ جائزہ لو۔ اعمال کا جائزہ لو کیا مطلب؟ کہ جب ہم برے کام کرتے ہیں تو ہم کو سزا ملے گی، اور جب ہم اچھے کام کرتے ہیں ہم کو پھر کیا؟ اعمال کا معائنہ ہوگا اور جائزہ لیا جائے گا، اس لیے تم خود ہی جائزہ لے لو تو زیادہ بہتر ہے، نہیں؟ جو روز دیکھو اچھے کام کس طرح کرنے ہیں، اچھے کام دن میں اپنا جائزہ لیا کرو رات کو، کون سے اچھے کام کیے ہیں، کون سے برے کام کیے ہیں۔ اگر اچھے کاموں کی لسٹ زیادہ لمبی ہے تو اس کا مطلب بہتر ہے، اگر برے کاموں کی لسٹ زیادہ لمبی ہے تو پھر فکر کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ غلطیاں کتنی دفعہ لڑائی کی، کتنی دفعہ فضول باتیں کی، کتنی دفعہ ماں باپ کی کہنا نہیں مانا، چھوٹے بچے خاص طور پہ۔ تو یہ جائزہ ہے۔ ہاں، باقی جو بڑے ہو گئے ہیں ان کے اوپر نوافل اور فرض کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ نفل نے صرف یہی نہیں ہے کہ نفل نماز کے نفل پڑھ لینے ہیں، ہر نیکی جو تم فرض نیکی سے زائد کرتے ہو وہ تمہارے لیے نفل بن جاتی ہے۔ نمازیں 5 فرض ہیں نا، 5 نمازیں فرض پڑھنے کے بعد اگر نفل پڑھتے ہو تو وہ نفل ہے۔ جن کو تم لوگوں کو بھی چندہ فرض نہیں ہوا، جب چندے فرض ہو جائیں گے اس کے علاوہ جو زائد چندے دیتے ہیں، چیریٹی میں دیتے ہیں، وہ نفل ہو جاتے ہیں ان کے لیے۔ پھر لوگوں بچوں کی جو تمہارے ساتھ پڑھنے والے ہیں، اگر تم پڑھائی میں ان کی مدد کر دیتے ہو وہ بھی تمہارے لیے نفل ہو جاتے ہیں۔ کسی کو سمجھا دیتے ہو کوئی اچھی بات، وہ بھی تمہاری نیکی ہے، نفل ہو گئے۔ ٹھیک، چلو پھر لطف احمد صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام۔ نماز ہی ایک ایسی نیکی ہے جس کے بجا لانے سے شیطانی کمزوری دور ہوتی ہے، اور اس کا نام دعا ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان اس میں کمزور رہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جس قدر اصلاح اپنے کرے گا وہ اسی ذریعے سے کرے گا، بس اس کے واسطے پاک ہونا شرط ہے۔ جب تک گندگی انسان میں ہوتی ہے اس وقت تک شیطان اس سے محبت کرتا ہے۔ اپنے دلوں میں خدا تعالیٰ کی محبت اور عظمت کا سلسلہ جاری رکھیں، اور اس کے لیے نماز سے بڑھ کر اور کوئی شے نہیں ہے۔ نماز بھی گناہوں اور سے بچنے کا ایک آلہ ہے۔ نماز کی یہ صفت ہیں کہ انسان کو گناہ اور بدکاری سے ہٹا دیتی ہے، سو تم ویسی نماز کی تلاش کرو اور اپنی نماز کو ایسے بنانے کی کوشش کرو۔ نماز نعمتوں کی جان ہے، اللہ تعالیٰ کے فیض اسی نماز کے ذریعے سے آتے ہیں، سو اس کو سنوار کر ادا کرو تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کے وارث بنو۔ تفسیر حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام، جلد 3 صفحہ 210 تا 211۔ یہ اردو میں پڑھ رہے ہو کہ جرمن میں اردو لکھی ہوئی ہے؟ جرمن لکھی ہوئی ہے۔
رومن اردو. ہاں جی. چلو بیٹھو. تبھی دو چار لفظوں سے پتہ لگ گیا تھا کہ سنوار کر اچھی طرح خوبصورت طریقے سے. سنوار کے مطلب خوبصورت طریقے سے اچھی. یہاں تو تم لوگ آئے ہوئے ماشاء اللہ نمازیں پڑھ رہے ہو گئے, پڑھائی رہے ہوں گے, قابو آئے ہوئے محترم اطفال کے اور اپنے مربی صاحب کے ہیں 5 نمازیں. گھر میں کون ہے جو 5 نمازیں پوری پڑھ لیتے ہیں؟ اچھا. اسکول کے جو بیچ میں وقت میں آتی ہیں سردیوں میں نمازیں, ان کا کیا کرتے ہو؟ زور اثر. ہاں گھر آ کے پڑھ لیتے. گھر آ کے پڑھتے ہو تو وہ تو مغرب ہو جاتی ہے, پھر مغرب اور زور اثر اکٹھی پڑھتے ہو؟ جی. کیوں وہاں کوئی وقت نہیں ملتا اسکول میں؟ اگر تم کہہ دو کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے, ہمیں 10 منٹ کے لیے ذرا بریک دے دیں, تو نہیں پڑھ سکتے؟ کبھی پوچھا نہیں. پوچھو نا, شرم نہیں آنی چاہیے. نماز کے بارے میں تو جرت ہونی چاہیے. جی. ٹھیک ہے نا. تو تم لوگ کہانیاں سناتے ہو جو یسر اللہ خان صاحب کی, جی انہوں نے ملکہ کے دربار میں پھر بے چین ہو گئے تھے اور نماز کا وقت ہو رہا تھا, تو ان کے لیے وقت مقرر کر دیا. تو نماز فرض ہے, اس کے لیے تمہارا ایک اچھا اثر بھی پڑے گا, نیک اثر پڑے گا ٹیچرز پہ بھی, اسٹوڈنٹ پہ بھی, کہ ان کو اپنی نمازوں کا خیال ہے. اس لیے کوشش یہ کیا کرو, جو ایک تو بریک تم لوگوں کو ویسے ہی ہوتی ہوگی اسکول میں 11-12 بجے کے قریب, ٹائم دیکھ لیا کرو ان دنوں میں نماز کا اگر وقت ہو تو اسی میں نماز پڑھ لی, دونوں بھی شک جمع کر لو. سردیوں میں تو جمع کر سکتے, زور اثر کٹھی پڑھ لو. لیکن 6 مہینے 4 مہینے مستقل عادت ڈال دینا گھر آ کے مغرب کی نماز سے پڑھنا, یہ غلط ہے. اچھا جی. آئندہ اگلی سردیاں آئیں گی تو خیال رکھنا. اور گرمیوں میں تو نہیں گھر میں آ کے پڑھتے, گرمیوں میں بھی وقت مل جاتا ہے لیکن سورج لیٹ ڈوبتا ہے 9 9:30 تو وقت ہوتا ہے, لیکن بہتر یہی ہے کہ گرمیوں میں بریک میں پڑھ لیا کرو. ٹھیک. کون ہے جو اسکول میں پڑھتے ہیں سردیوں میں؟ ہے کوئی ایسا جس کو شرم نہ آتی ہو نماز پڑھنے سے؟ وقفے نہ ہو. کون ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو. تو زور اثر کی نماز کس طرح پڑھتے ہو سردیوں میں؟ اینکوں والے میں بھی گھر آ کے جی ٹائم جب نہیں ملتا پھر جو میں جو نہیں تو اسے دیکھ لیا کرو نا, ٹائم لے لو. اگر میرا نہیں خیال کہ اعتراض کرے گا کوئی. جی ظافر. السلام علیکم پیارے حضور. میں ٹرین میں پڑھ لیتا ہوں. ٹرین میں؟ جی. تو ٹرین میں تو پڑھ لیتے ہو, اسکول میں بھی پڑھ سکتے ہو. جی. 4 بجے چھٹی ہوتی ہے نا؟ نہیں 2 بجے چھٹی ہو جاتی ہے. 2 بجے چھٹی ہوتی ہے اسکول میں؟ جی. ساروں کو؟ ہاں بعضوں کو 3-4 بجے ہوتی ہوگی اسکول آتے آتے سے, گھر آتے آتے شام کو سورج ڈوب جاتا ہوگا. نہیں ٹرین میں پڑھ لیتے, یہ دیکھتے ہو کہ سورج اس وقت نیچے جانا شروع تو نہیں ہو گیا, پیلا تو نہیں ہو رہا. اگر نیچے جا رہا ہے تو سورج نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. ڈوبنے کے قریب ہے جب سورج, اس وقت اگر نماز پڑھتے تو وقت نہیں ہے نماز کا اثر کا. جی 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 جی. کوئی ضرورت دکھاؤ تھوڑی سی. آدھا جرمنی میں تو لوگ اب اسلام کی باتیں سننے لگ گئے ہیں, تم لوگ شرماتے کیوں؟ اپنے نمونے دکھاؤ تو انشاءاللہ اچھا اثر ہوگا. اچھا جی ناظم پڑھو. سامر احمد صاحب. پیارے حضور. اچھا. میں تیرا در چھوڑ کے جاؤں کہاں, چین دل آرام جان پاؤں کہاں, یا نگر روؤں کہاں, روؤں بتا, یا
न चिल्लाऊं तो चिल्लाऊं कहाँ। तेरे आगे हाथ फैलाऊं नगर, फैलाऊं नगर। तेरे आगे हाथ फैलाऊं नगर, किसके आगे और फैलाऊं कहाँ। जहाँ तो तेरे दर पे कुर्बान हो गई, सर को फिर मैं और टकराऊं कहाँ। कौन गम खारी करे तेरे सिवा, बारे फिक्रो हुज़्न ले जाऊं कहाँ। दिल ही था सो वो भी तुझ को दे दिया, अब मैं उम्मीदों को दफनाऊं कहाँ। बढ़ रही है ख़ारिशे ज़ख्मे निहा, किस तरह खुजलाऊं खुजलाऊं कहाँ। कसरते इसी आसे दामन तर हुआ, अब रे अश्के तौबा बरसाऊं कहाँ। मैं तेरा डर छोड़ के जाऊं कहाँ। चैन दिल आराम जान पाऊं कहाँ। इस्तफानीन के फुटबॉल मैच हुए तुम लोगों के कोई? किसी से नहीं खेले? पिछली दफ़ा तो एक लड़का आगे टांग तोड़ा गया था ना अपनी, इस तो डर के नहीं खेले हैं।
جی حضور اس دفعہ نہیں کہاں ہو کے آئے ہیں؟ وہاں پکڑو نا مائکرو فون پہ بتاؤ تاکہ دنیا کو پتہ لگ جائے جرمنی والے کہیں سے ہو کے آئے ہیں. السلام علیکم حضور. ہم پہلے برسل گئے تھے واٹرلو نہیں ہم پہلے بیلجیم گئے تھے. واٹرلو گئے تھے؟ ہاں جی. پھر وہاں جنگ تو نہیں لڑی؟ نہیں ادھر ہم نے پہلے اس کا مونومنٹ بنایا وہ دیکھا؟ ہاں جی حضور. تکون پہ چڑھے تھے؟ جی. اس کی کتنی سیڑھیاں ہیں؟ جی کتنے سٹیپس ہیں اس کے؟ 220 ہیں؟ جی. اچھا 226 ہیں. چلو خیر. اچھا ہم نے پہلے پھر وہاں سے وہ جو جنگ کی فلم دکھاتے ہیں اندر میوزیم میں وہ جا کے دیکھیں؟ ہاں جی ادھر بھی گئے تھے. اسے ڈر کے دوڑتے نہیں آئے تھے ہر کر کے آواز آتی ہے؟ نہیں. اچھا جی. پھر ادھر ہم مسجد میں گئے تھے. ادھر ہم نے ایک ہاں مسجد میں وہ کیا نام ہے اس جگہ کا؟ بیت اسلام دلبیک گئے تھے. ہاں جی. ٹھہرے کہاں تھے؟ بیت السلام میں. وہاں مسجد میں ہی سو گئے تھے؟ ہاں جی. اچھا. تو پھر اگلے دن ہم نے فجر نماز. کھانا کھلایا تھا انہوں نے؟ ہاں جی. کیا رات کو بھول گئے؟ کافی کچھ کھلا دیا تھا. چلو خیر آگے. پھر ہم کل فرانس گئے تھے کالے. ادھر سے ہم فیری لے کے ڈوور گئے تھے. فرانس میں مشن ہاؤس تو نہیں گئے؟ نہیں ڈوور گئے سیدھے. ہاں جی. پھر ادھر سے ہم آکسفورڈ. فیری ٹھیک تھی؟ فیری اچھی تھی. اسموتھ چلتی رہی؟ ہوا تو نہیں تھی تیز؟ ہوا تیز تھی. پھر یوں نہیں جہاں جھولتے رہے؟ نہیں. اچھا حضور پھر ہم آکسفورڈ گئے تھے. آکسفورڈ گئے تھے؟ جی. ادھر ہم مشن ہاؤس میں لگتا اچھا. تھا. پھر ادھر ہم نے زور اثر کی نماز پڑھی ہے تو کھانا کھایا تھا ادھر بھی. پھر ہم اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں یونیورسٹی ہم نے دیکھی تھی. ادھر سارا کچھ دیکھا تھا. فوٹوز بنائی تھیں. اور اس کے بعد ہم پھر ہارٹ لو پول گئے تھے. ہارٹ لو پول چلے گئے؟ ہاں جی. پھر وہاں کہاں ٹھہرے تھے؟ ادھر ہم مسجد ناصر میں ٹھہرے تھے؟ ہاں جی. پھر انہوں نے خاطر کی تمہاری کھانا وانا کھلاتے رہے؟ ٹھیک. ہاں جی. اچھا کیا کھلاتے رہے؟ برگر؟ نہیں پہلے دن دال روٹی؟ نہیں پہلے دن مجھے لگتا ہے روسٹ تھا. اچھا. روسٹ پومس. ایسا روسٹ تھا کہ تمہیں لگتا ہے کہ روسٹ تھا؟ اچھا ٹھیک. آگے پھر ہم اگلے دن ہم نے لیک ڈسٹرکٹ گئے. ادھر وہاں کس جگہ گئے؟ ونڈرمیر گئے یا کہیں اولس واٹر گئے؟ کہاں گئے تھے؟ اولس واٹر کے قریب جگہ ہے. اچھا وہاں ٹھہرے تھے رات؟ 2 رات. وہاں لیک ڈسٹرکٹ میں؟ ہاں جی. اچھا کیوں ہٹ بک کرایا تھا یا ہوٹل میں ٹھہرے تھے یا کہاں ٹھہرے تھے؟ ہال بک کروایا ہوا تھا. ہال؟ ہاں جی. کون سا یوتھ ہاسٹل؟ ولیج ہال ایک چھوٹا سا گاؤں ہے ادھر. واٹر ملاک وہ نہر کے ساتھ وہ شہر سے بک کرایا تھا. پھر وہاں لیک میں کشتی پہ بیٹھے کہ نہیں؟ نہیں. کشتی کی سیر نہیں کی؟ نہیں. اچھا پھر وہیں رہے یا وہاں سے اوپر بھی گئے سیر کر کے؟ ہم سیر بھی کی. وہاں ایک آگے جا کے پھر ایک جگہ بڑا اچھا ریزورٹ ہے, لیک بھی ہے, اس سے آگے چلے جاؤ تو ایک پارک ہے جنگل فارسٹ میں بنی ہوئی ہے, روپ وغیرہ, وہاں گئے نہیں گئے؟ نہیں. چلو ہم وہ ایک مائن میں گئے تھے ہم. اچھا مائن میں گئے تھے. ہاں جی, وہ بڑی اچھی جگہ تھی. اچھا اور پھر اس کے بعد ہم برمنگھم گئے. برمنگھم گئے؟ ہاں جی. اچھا ادھر ہم نے وہ مسجد کا نام مجھے اب یاد نہیں ہے, ادھر ہم گئے تھے. ادھر ہم نے زور اور اثر کی نماز پڑھی. جو بڑی مسجد ہے پرانی, پہلی مسجد جو ہے پرانی بڑی والی, ایک تو اب نیا افتتاح ہوا ہے نا ایک اس جی ویسٹ میں شاید یہ کہاں, ایک جو پہلے کی مسجد ہے, جو پہلی مسجد جو ہے پہلے کی بہت بڑی جگہ ہے نا. ہاں جی وہاں گئے تھے نا. جی ادھر بھی ہم نے زور اور اثر کی نماز پڑھی ہے, کھانا کھایا, پھر ہم ادھر لندن آ گئے. لندن آ گئے؟ جی. رات نہیں رہے برمنگھم؟ نہیں. اچھا تو لندن آئے ہوئے 2 دن سے جی ہیں, پھر یہاں آ کے فجر کی نماز پڑھی؟ ہاں جی فجر کی نماز پڑھی ہے. یا صرف زور مغرب عشاء کی پڑھی؟ ہاں جی ساری پڑھی. اچھا کل تم لوگ جلدی آ گئے تھے مسجد میں, آدھی مسجد پہ قبضہ کر لیا, لوکل لوگوں کو نکال دیا ہیں.
جی لیکن آدھوں نے پھر یہاں پڑھی ہال میں، ہے نا؟ مسجد میں تو آدھے ہی آ سکے تھے لوگ تم میں سے، میرا خیال ہے کچھ نے یہاں بھی نماز پڑھی ہوگی کل فجر کی، ہے نا؟ اچھا، اور تم بھی مجھے مل کے گئے ہو پچھلے دنوں میں؟ نہیں، وہ نہیں ملے؟ اچھا، تمہارا ہم شکل کوئی ملا ہوگا. چلو، ہیں ہم میں بول گیا بتانا، ہم اسلام آباد بھی گئے تھے. اسلام آباد بھی گئے تھے؟ جی. حدیقۃ المہدی نہیں گئے؟ نہیں، اسلام آباد سے ہم پھر برائٹن چلے گئے تھے. ہم اسلام آباد پہلے گئے تھے، ادھر ہم عثمان چینی صاحب سے ملے تھے، اور ادھر سوال تو ہم نے پوچھے تھے. 20 منٹ پہ جلسہ کا تھی، وہ بھی دیکھا نہیں تھے. خیر چلو، اچھا ہوا اسلام آباد پہ گئے تھے. ہاں جی. پھر ہم برائٹن گئے تھے. برائٹن چلے گئے تھے؟ ہاں جی. اچھا، وہاں کیا کیا؟ وہاں ہم نے نماز پڑھی تھی. اور کھانا کھایا؟ جی. کھانا بھی وہاں کھایا تھا؟ ہاں جی. اچھا، انتظام تھا وہاں؟ ہاں جی. اچھا، تو سفر کی رپورٹ تو آ گئی. حالات سفر یہاں لکھے ہوئے تو تم نے سنا دیے سارے. تو آفتاب احمد صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قریب ہو جاؤ، اس کو اونچا کر لو مائکرو فون کو. پیارے آقا، آج مجلس اطفال الاحمدیہ جرمنی کے لیے انتہائی خوشی کا دن ہے کہ آج ہمارے پیارے آقا کے ساتھ کلاس ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ سعادت ہمیں دوسری مرتبہ نصیب ہو رہی ہے. الحمدللہ علی ذالک. دعا ہے کہ خدا تعالیٰ مجلس اطفال الاحمدیہ جرمنی کو ایسے ہزاروں دن نصیب کرے اور خلافت کی برکت سمیٹنے کی توفیق عطا فرماتا رہے. آمین ثم آمین. پیارے حضور، آج اس کلاس میں 59 اطفال شامل ہیں، جن میں سے 25 وقف نو ہیں، 9 نیشنل آرما ممبر اور 1 مربی سلسلہ شامل ہیں. مجلس اطفال الاحمدیہ جرمنی اللہ کے فضل سے 10 ریجنز پر مشتمل ہیں، جن کو 39 زونز میں تقسیم کیا گیا ہے. جرمنی میں 2159 اطفال ہیں، جن میں سے 1301 میرے صغیر اور 868 میرے کبیر میں شامل ہیں. جرمنی بھر میں کل 227 مجالس ہیں. سیدی مجلس خدام الاحمدیہ کی یہ بہت بڑی خوش قسمتی تھی کہ پیارے آقا ہمارے سالانہ اجتماع 2011 میں رونق افروز ہوئے، اور اس سے بھی بڑھ کر خدا کے احسان اور اعزاز کی بات یہ تھی کہ اس موقع پر پہلی مرتبہ پیارے آقا نے مجلس اطفال الاحمدیہ جرمنی سے الگ خطاب فرمایا اور اپنی زیر نسائے سے نوازا. ہم اللہ تعالیٰ کے اس فضل اور پیارے حضور کی شفقت کو سدا شکر گزار ہیں کہ ہمیں براہ راست خلیفہ وقت کے لبوں سے نکلے ہوئے انمول موتیوں کو سمیٹنے کی توفیق ملی. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اب اس تاریخی خطاب کا کچھ حصہ آپ کی خدمت میں دکھایا جاتا ہے. میں آج اس وقت آپ سے مخاطب ہوں، شاید پہلی دفعہ اطفال الاحمدیہ جرمنی سے اجتماع پہ اس طرح براہ راست مخاطب ہوں، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. بہرحال اطفال الاحمدیہ جماعت احمدیہ کی ایک ایسی تنظیم ہے جس پر مستقبل کا انحصار ہے. آج کے بچے کل کے نوجوان اور قوم کے رہنما ہوتے ہیں. جو ترقی کرنے والی قومیں ہوتی ہیں، ترقی کرنے والی جماعتیں ہوتی ہیں، وہ ایک نسل کے چلے جانے کے بعد وہیں کھڑی نہیں ہو جایا کرتی، بلکہ ان کے قدم آگے بڑھتے ہیں. اور وہ قدم آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک بچے اپنی ذمہ داریاں نہیں سمجھتے. آپ کے چہروں میں ہی مجھے آئندہ کے مستقبل کے لیڈر نظر آ رہے ہیں. جماعت کو سنبھالنے والے وہ عہدیدار نظر آ رہے ہیں جنہوں نے انشاءاللہ تعالی پہلے سے بڑھ کر جماعت کی ترقی کو میں کردار ادا کرنا. اس کے ساتھ ہی ہم پر بہت بڑی ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ ہم پیارے آقا کی ان نصائح پر عمل کرنے والے ہوں
اور ان کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے والے ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اجتماع کے یہ دن ہمارے لیے بہت یادگار ہیں۔ پیارے حضور ازراہ شفقت خدام و اطفال کے ورزش مقابلہ جات میں بھی شامل ہوئے۔ آپ نے میر کبیر کے فٹ بال کا فائنل میچ بھی دیکھا۔ پیارے آقا، پچھلے سال کلاس میں ہم نے آپ سے اجتماع میں شمولیت کی خواہش کا اظہار کیا تھا، جو بفضل تعالیٰ پوری ہوئی۔ پیارے حضور، سال ہمارا سالانہ اجتماع انشاءاللہ اکتوبر میں منعقد ہو رہا ہے، اور ہم سب کی دلی خواہش ہے کہ شامل ہو جائیں۔ ہاں جی، اس دفعہ بھی شامل ہو جائیں۔ ہاں جی، چلو اچھا آگے چلو۔ تو ہم دوبارہ خلیفہ وقت کے وجود کی برکتوں کو سمیٹنے والے بن جائیں، آمین۔ چلو بس، ہاں جی، چلو بیٹھ جاؤ۔ اچھا، سفر کے حالات مشہود ہیں صاحب، دیکھتے ہیں اس میں یہ عبداللہ کچھ بھول تو نہیں گیا تھا؟ السلام علیکم حضور۔ اس کے حالات سن کے پتہ لگے گا تم کچھ بھول تو نہیں گئے تھے رستے میں۔ سیدی پیارے آقا، مجلس اطفال الاحمدیہ جرمنی کو اپنی تاریخ میں دوسری مرتبہ یورپ کے مختلف ممالک کی سیر کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ اس سیر کے پیچھے خیال یہ تھا کہ وہ اطفال جو اس سال مجلس خدام الاحمدیہ میں شامل ہو رہے ہیں، ان کو حضور انور ایدکم اللہ تعالی بناصر العزیز کے ساتھ ایک نشست کا موقع مل جائے، تاکہ وہ مزید جوش اور جذبے کے ساتھ مجلس خدام الاحمدیہ میں اپنا قدم رکھیں اور جماعت کے فعال رکن بن سکیں۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے جرمنی بھر کی مجالس سے ایسے تمام اطفال کے نام منگوائے گئے جو مجلس اطفال الاحمدیہ کے آخری سال سے گزر رہے ہیں۔ ہمارے اس سفر کا آغاز فرینکفرٹ سے واٹرلو، برسل، آکسفورڈ، ہارٹلے پول، لیک ڈسٹرکٹ، اسلام آباد اور برائٹن سے واپس بیت الصبو فرینکفرٹ کا تھا، جس میں مختلف تاریخی و مقدس مقامات کی سیر اور پیارے آقا سے ملاقات شامل تھی۔ مورخہ 30 مارچ بروز جمعۃ المبارک ہم سب بیت الصبو فرینکفرٹ میں جمع ہوئے، جہاں رجسٹریشن کی گئی اور تمام پاسپورٹ اور دیگر کاغذات حفاظت کی خاطر جمع کیے گئے، اور جمعہ کی شام کو محترم صدر صاحب مجلس خدام الاحمدیہ اور محترم نیشنل امیر صاحب جرمنی کے ہمراہ ایک نشست ہوئی، جس میں سیر کی تفصیلات پر گفتگو ہوئی اور امیر صاحب نے ہمیں نصائح فرمائیں اور دعا کروائی۔ پیارے حضور، دوران سفر ہمارے لیے ہر نماز کے بعد ایک تلقین عمل کا پروگرام مختلف مضامین پر رکھا گیا، اور اس کے ساتھ ہی اس مبارک کلاس کی تیاری بھی مختلف علمی مقابلہ جات کروائی گئی۔ اب سیر کی تفصیلات پیارے آقا کے سامنے رکھی جاتی ہیں۔ مورخہ 31 مارچ بروز ہفتہ کو ہم فرینکفرٹ سے واٹرلو بیلجیم کے لیے روانہ ہوئے، کیونکہ حضور انور ایدکم اللہ تعالی بناصر العزیز نے گزشتہ سال اس تاریخی مقام کو دیکھنے کا ارشاد فرمایا تھا۔ روانگی سے پہلے مکرم و محترم لائق احمد منیر صاحب مربی سلسلہ نے دعا کروائی اور سفر کا آغاز ہوا۔ تقریباً 2 بجے واٹرلو پہنچے اور سب سے پہلے ایک قریبی گراؤنڈ میں نماز ظہر و عصر جمع کر کے ادا کیں اور دوپہر کا کھانا کھایا۔ اس کے بعد ہم نے تقریباً 40 میٹر بلند لائن پیرامید پر چڑھ کر جنگ واٹرلو کے میدان جنگ کو دیکھا۔ 18 جون 1815 کو واٹرلو کے مقام پر ہونے والی فرانس کے شہنشاہ ناپولین کی آخری جنگ کو جنگ واٹرلو کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اتحادی فوج جن کے کمانڈر برطانوی والنگٹن اور جرمنی بلوشا تھے، انہوں نے مل کر ناپولین کے خلاف جنگ کی اور اس جنگ میں ناپولین کو شکست ہوئی۔ اس کے بعد ہم ایک قریبی عجائب گھر کے اندر گئے، جہاں پر پینٹنگز کی مدد سے اس جنگ کا منظر دکھایا گیا تھا، جس کا سب نے بہت ہی حیرت اور دلچسپی سے ملاحظہ کیا۔ اس کے بعد ہم دلبیگ کے لیے روانہ ہوئے۔ یہاں پر جماعت احمدیہ بیلجیم کا مرکز ہے، وہاں پر ہم نے ایک رات بسر کی۔ صبح جلد بیدار ہوئے اور مربی سلسلہ بیلجیم نے بیلجیم اور جماعت احمدیہ بیلجیم کی تاریخ سے آگاہ کیا۔ بعدہ تیاری کی گئی اور صبح ہم روانہ ہوئے اور تقریباً 11 بجے فرانس کی پورٹ کالے سے فیری لے کر UK کی بندرگاہ ڈوور پہنچے اور یہاں سے آکسفورڈ کے لیے روانہ ہوئے۔ مشن ہاؤس آکسفورڈ میں نماز ظہر و عصر ادا کی، کھانا کھایا اور اس تاریخی یونیورسٹی کے بیلیل کالج کو دیکھا، جہاں پر حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ نے 1934 سے 1938 تک تعلیم حاصل کی۔ یہاں کی انتظامیہ نے ہم سے اس دورہ کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ کے بارے میں مزید معلومات دریافت کرنے کی درخواست کی۔
मुकर्रम व मोहतरम सदर साहिब जमात ऑक्सफोर्ड इस मौका पर हमारे हमराह रहे और मालूमात देते रहे। ऑक्सफोर्ड दरियाए आकस के किनारे इंग्लिस्तान का एक शहर है। इस जगह इंग्लिस्तान का मशहूर और कदीम दारुल उलूम वाक़ है, जिसमें मुनज़्ज़म तदरीस का आगाज़ 1133 से हुआ और यूनिवर्सिटी की सूरत इसने 1163 में इख्तियार की। इसमें 28 कॉलेज हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की शहर आफाक बदलीन लाइब्रेरी दुनिया भर की शोहरा आफाक बदलीन लाइब्रेरी दुनिया भर की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। मकामी जमात की ज़ियाफ़त का भी दिली शुक्रिया अदा करते हैं। इसके बाद हम हार्टले पूल के लिए रवाना हुए। हार्टले पूल में हम तमाम अतफ़ाल को नमाज ज़ोहर व असर के बाद मुकर्रम व मोहतरम रीजनल अमीर साहिब बिलाल एटकिंसन साहिब ने हार्टले पूल जमात का तारुफ़ करवाया और डॉक्टर हमीद ख़ान साहिब और उनकी अहलिया की बेमिसाल कुर्बानियों का जिक्र फरमाया। उसके बाद हम अमीर साहिब की हमराही में कब्रिस्तान गए और डॉक्टर हमीद ख़ान साहिब, उनकी अहलिया और दीगर मदफून अहमदियों की कब्रों पर दुआ की। बादअज़ा हमने उस फ़िश एंड चिप्स रेस्टोरेंट से खाना खाया जहाँ पर हज़रत खलीफातुल मसीह राबे रहमहुल्लाह उर्दू क्लास के साथ जाया करते थे और साहिल के खूबसूरत मंजर से लुत्फ़ अंदोज़ हुए। खाने के फ़ौरन बाद लेक डिस्ट्रिक्ट के लिए रवानगी हुई। यहाँ पर हमने 2 दिन क़याम किया और स्लेट की कान देखी, जिसका पत्थर बकिंगहम पैलेस में इस्तेमाल हुआ है और अपनी मजबूती और ख़ूबसूरती में मशहूर है। हुज़ूर हम लोग पत्थर लेके आए थे। अच्छा, मारे तो नहीं किसी को? नहीं। फिर दिखा दो, वहाँ खड़े हो गए पत्थर दिखा दो। तुम्हारे उधर कैमरा है ना, कैमरा तुम्हें दिखा देगा लोगों को पत्थर स्लेट। इसका इस्तेमाल होता है, इसके मुख्तलिफ सोवेनियर बनाते हैं। यूँ रखो ना ताकि देख लें, कैमरा फोकस कर दे। चलो आगे। बरोज़ बुध हम बर्मिंघम मस्जिद दारुल बरक़ात के लिए रवाना हुए और मकामी जमात ने हमें बर्मिंघम जमात की तारीख़ से आगाह किया और हमारी ahsan रंग में खातिर तवाज़ो की। उसके बाद हम मस्जिद फ़ज़ल के लिए रवाना हुए और हुज़ूर अनवर अय्यदकुमुल्लाहु तआला बिनासिल अज़ीज़ के पीछे नमाज मग़रिब अदा की। अगले रोज़ हम इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए। वहाँ पर हज़रत खलीफातुल मसीह राबे रहमहुल्लाह के मज़ार पे दुआ की और प्यारे हुज़ूर आपके घोड़े देखे। हमारी बड़ी तादाद ने इन पर राइडिंग नहीं की। अच्छा चलो फिर। हमारी बड़ी तादाद ने इन पर घुड़सवारी भी की। पकड़ के घुड़सवारी क्या की? डॉक्टर साहब को तो घोड़ा पकड़वाया हुआ है। वो क्या ये हाल है कि खड़े घोड़े पे उल्ट पुलट गए। मोहतरम उस्मान चीनी साहिब, घोड़ा सवारी नहीं, घोड़ा गिराई की। मोहतरम उस्मान चीनी साहिब और मुकर्रम मुनीरुद्दीन शम्स साहिब के साथ इसके बाद एक नशिस्त की और जमात की प्रिंटिंग प्रेस देखी। उसके बाद हम ब्राइटन के लिए रवाना हुए। वहाँ पर हमने रॉयल पवेलियन के मैदान में उस जगह पर नमाज ज़ोहर असर अदा की जिस जगह पर हज़रत खलीफातुल मसीह सानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने पहले दौरा यूरोप में नमाज अदा की थी। उसके बाद हम खलीज पेवेंसी के लिए रवाना हुए जहाँ पर हज़रत मुस्लिह मऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु विलियम द कनकरर वाली ख्वाब को पूरा करने के लिए गए थे। वहाँ पर हमने विल्टन की बुर्ज में उस मकाम पे गए जहाँ पर हज़रत खलीफातुल मसीह सानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक तोप के करीब नमाज अदा की थी और ज़मीन पर अकड़ू बैठकर पत्थर के संगरेज़ों की अकड़ू नहीं उकड़ू और ज़मीन पर उकड़ों बैठकर पत्थर के संगरेज़ों की मुट्ठियाँ भरीं और फरमाया, किसरा के दरबार में एक सहाबी को मिट्टी दी गई तो सहाबी ने मुबारक फ़ाल लिया कि किसरा का मुल्क मिल गया और लेकर रुखसत हुआ। शहनशाह ईरान ने आदमी भेजे कि वो मिट्टी ले आएँ, लेकिन सहाबी ने वापस ना की और ख़ुदा ने भी इस मुबारक फ़ाल पर वो सरज़मीन इस्लाम को दे दी। हुज़ूर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हमराह सहाबा हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने उन संगरेज़ों की मुट्ठियाँ भरकर अपनी जेबों में डाल लीं। उसके बाद हम ब्राइटन में छतरी के मकाम पर गए जहाँ पर हज़रत मुस्लिह मऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जंग अज़ीम में जान देने वाले सिपाहियों की यादगार में दुआ की थी कि जिस तरह ये एक निशान उन लोगों का है जो एक दुनियावी गर्ज़ के लिए मुत्तहिद हुए, इसी तरह अल्लाह ताला हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की अज़ीम शान छतरी के नीचे मशरिक़ और मग़रिब को जमा कर दे। हुज़ूर ने दुआ से पहले एक तकरीर भी फरमाई थी
اور اس نظارہ کی تصویریں اس زمانے میں سینما والوں نے دکھائیں اور اخبارات نے مفصل خبریں شائع کی تھیں۔ بروز جمعۃ المبارک کو ہم نے صبح سویرے مخزن تصاویر کی زیارت کی اور اس کے بعد حضور انور ایدکم اللہ تعالی بنصر العزیز کے پیچھے جمعہ ادا کیا۔ بعدہ ہم برٹش میوزیم گئے اور ہم نے سعودی عرب کی طرف سے لگائی گئی نمائش حج دیکھی۔ پھر ہم لڈ گیٹ گئے۔ یہاں پر حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالی عنہ نے لندن پہنچ کر سینٹ پال کے گرجا کے دروازے کے پاس صحن میں اسلام کی کامیابی اور کسر صلیب کے لیے ایک لمبی دعا کی تھی۔ اتنی بڑی تعداد میں سفر کرنے میں کافی مشکلات تھیں، مگر اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارا یہ سفر ہر لحاظ سے کامیاب رہا۔ پھر ہم اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے میزبانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے میزبانی کا حق ادا کیا اور احسن رنگ میں بڑی فکر اور محنت کے ساتھ ہمارے آرام کا بندوبست کیا۔ جزاہم اللہ احسن الجزا۔ چلو واپسی کب ہے؟ کل کہ آج؟ کل؟ اچھا، ترانہ کو پیارا حضور۔ سلام۔ خلافت کے امی ہم ہیں، امانت ہم سنبھالیں گے، جو نعمت چھن چکی پہلے وہ نعمت ہم سنبھالیں گے۔ خلافت کے امی ہم ہیں، امانت ہم سنبھالیں گے، خلافت کے امی ہم ہیں، امانت ہم سنبھالیں گے۔ خلیفہ کے لبوں سے جو گلو جوہر بکھرتے ہیں، خلیفہ کے لبوں سے جو گلو جوہر بکھرتے ہیں، بڑے انمول موتی ہے یہ دولت ہم سنبھالیں گے، بڑے انمول موتی ہے یہ دولت ہم سنبھالیں گے۔ خلافت کے امی ہم ہیں، امانت ہم سنبھالیں گے، خلافت کے امی ہم ہیں، امانت ہم سنبھالیں گے۔ اسی کی راہبری میں یہ فلک تک جو رسائی ہے، اسی کی راہبری میں یہ فلک تک جو رسائی ہے، قسم مولا کی کھاتے ہیں یہ قامت ہم سنبھالیں گے، قسم مولا کی کھاتے ہیں یہ قامت ہم سنبھالیں گے۔ خلافت کے امی ہم ہیں، امانت ہم سنبھالیں گے، خلافت کے امی ہم ہیں، امانت ہم سنبھالیں گے۔ جو بازو کٹ گرے اپنے تو دانتوں سے اٹھائیں گے، جو بازو کٹ گرے اپنے تو دانتوں سے اٹھائیں گے۔ بہر کی مت لیوائے احمدیت ہم سنبھالیں گے، بہر کی مت لیوائے احمدیت ہم سنبھالیں گے۔ خلافت کے امی ہم ہیں، امانت ہم سنبھالیں گے،
خلافت کے امی ہم ہیں امانت ہم سنبھالیں گے میرے رہبر میرے مرشد میرے رہبر میرے مرشد میرے رہبر میرے مرشد میرے رہبر میرے مرشد تیرے خدام کہتے ہیں تمہیں چھاؤں میں رکھیں گے تمازت ہم سنبھالیں گے تمہیں چھاؤں میں رکھیں گے تمازت ہم سنبھالیں گے خلافت کے امی ہم ہیں امانت ہم سنبھالیں گے خلافت کے امی ہم ہیں امانت ہم سنبھالیں گے خلافت کے امی ہم ہیں امانت ہم سنبھالیں گے جو نعمت چھن چکی پہلے وہ نعمت ہم سنبھالیں گے جو نعمت چھن چکی پہلے وہ نعمت ہم سنبھالیں گے خلافت کے امی ہم ہیں امانت ہم سنبھالیں گے خلافت کے امی ہم ہیں امانت ہم سنبھالیں گے خلافت کے امی ہم ہیں امانت ہم سنبھالیں گے چلو جی اچھا ان سے آپ نے کرایہ بھی وصول کیا ہے یا اطفال الحمدیہ نے خرچ کیا ہے تھوڑا سا کرایہ لیا تھا وہ پیچھے کیا بیٹھے ہیں وہ خدام الحمدیہ اطفال الحمدیہ وہ نیشنل عاملہ ہے جو ساتھ آئے ہیں اطفال کی ہاں جی اچھا اچھا اور کیا کہتے ہو تھک گئے ہو حضور میرا ایک سوال ہے السلام علیکم وبرکاتہ پیارے حضور میرا سوال ہے جب ہم سفر میں جاتے ہیں تو ہم کو نماز قصر کرنی پڑتی ہے لیکن حضور میں نے بہت جگہ سنا ہے جب ہم ایک مرکز میں جاتے ہیں تو ادھر ہم کو پوری نماز پڑھنی پڑتی ہے قصر نہیں کرتے پیارے حضور ہمارے مرکز کون سے ہیں آیا لندن بھی ہمارا ایک مرکز ہے بات یہ ہے کہ جب بھی سفر میں جاتے ہو تم نے اگر اپنی نماز پڑھنی ہے تم قصر کرو گے چاہے وہ تم یہاں لندن میں آتے ہو تب بھی لیکن یہاں آ کے تم کیونکہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو امام پوری نماز پڑھا رہا ہے اس لیے پوری پڑھتے ہو کوئی شرط نہیں ہے جب تم مسافر ہو تو یہاں بھی قصر کر سکتے ہو اگر اپنی پڑھ رہے تو سمجھ آئی جی چلو اور اس خلیفہ ثانی نے بعض وقت قادیان میں بعض لوگ آتے تھے پوچھتے تھے انہوں نے کہا تم قادیان میں بھی پڑھ سکتے ہو قصر لیکن اپنی پڑھ اگر تم نے مردوں نے تو نماز با جماعت پڑھنی ہے اس لیے مجبوری ہے پوری پڑھنی ہے اگر اپنے امام کے پیچھے پڑھ رہے ہو کہیں لیٹ ہو گئے ہو تو تم قصر کرنا چاہو تو کر سکتے ہو ٹھیک السلام علیکم پیارے حضور وعلیکم السلام کل آپ نے کل جمعے پہ عبد القدوس شہید کے بارے میں بتایا تھا میرا سوال ہے کرو سوال کیا اس طرح کی مخالفت جرمنی میں یا یورپ میں آئے گی یہ اگر جماعت کی تعداد پھیلنی شروع ہو جائے تو کوئی بعید نہیں کوئی پتہ نہیں کہ ایسی مخالفتیں شروع ہو جائیں یہ تو تعداد پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنا جماعت احمدیہ کا پھیلاؤ اور وسعت ہوگی بہرحال یہاں مخالفتیں جو جماعت کی تعداد بڑھنی شروع ہوگی
اور لوگ دیکھیں گے کہ جماعت بڑھ رہی ہے اور لوگ اس کے زیر اثر آ رہے ہیں، تو یہی لوگ، ان میں سے بھی ہو سکتا ہے کہ بعض مخالفت کریں، عیسائیت میں سے بھی لوگ پادری اٹھیں مخالفت کریں، اسلام کے خلاف تو بولتے رہتے ہیں نا. اب مثلاً کینیڈا میں جب میں نے کہا کہ دور دور جا کے لوگوں کو تبلیغ کرو، احمدیت اور اسلام کو پیغام پہنچاؤ، تو کینیڈا بہت بڑا وسیع ملک ہے. تو وہاں جب دور دراز علاقوں میں گئے، پہلی دفعہ گئے، کونسل سے بات کی، تو انہوں نے اپنے ہال دیا ہے، چرچ میں پادریوں سے بات کی، انہوں نے کہا ہاں ہاں بڑی خوشی کی بات ہے، تم آؤ اور اپنے بارے میں بتاؤ. تو جب ہمارے وفد نے جا کے بتایا پہلی دفعہ، تو لوگوں کو اسلام کے بارے میں پتہ لگا، اس کی خوبصورت تعلیم کے بارے میں پتہ لگا، ان کو بڑا اچھا لگا، توجہ پیدا ہوئی. اگلی دفعہ گئے تو اور زیادہ لوگ آئے، 1200 کلومیٹر 2000 کلومیٹر سفر طے کر کے گئے دور ریموٹ ایریاز میں. جب تیسری دفعہ گئے تو بعض چرچ کے پادریوں نے مخالفت شروع کر دی کہ یہ لوگ تو ہمارے لوگوں کو کھینچ کے لے جائیں گے. تو یہ ابتدا مخالفت شروع ہو جاتی ہے. تو اس طرح جب زیادہ بڑھے گا تو ہو سکتا ہے کہ شدت ہو، لیکن اس حد تک شدت شاید نہ ہو، کیونکہ ان ملکوں میں قانون کا احترام کیا جاتا ہے. پاکستان میں تو قانون کوئی نہیں نا. جب یہ مذہبی آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں، اپنے پڑھے لکھے ہونے کا نعرہ لگاتے ہیں، تو شدت نہ ہو. دوسرے یہ کہ ان میں سے اکثریت جو ہے وہ مذہب سے لا تعلق ہو چکی ہے. اس لیے ایک ہو سکتا ہے ایک مذہبی طبقہ مخالفت کرے، لیکن حکومتی سطح پر امید ہے کہ مخالفت ان شاء اللہ تعالیٰ نہیں ہوگی. لیکن مخالفت ہوتی ہے جہاں، وہاں جماعت کے پھیلنے کے مزید راستے کھلتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تمہارا یہ کام ہے ابھی امن میں اپنے نمونے دکھا کے اتنی تبلیغ کر لو کہ جب ان کو مخالفت کا خیال آئے اس وقت تک تم ویسے ہی اتنی تعداد میں ہو چکے ہو کہ یہ کچھ کر نہ سکیں. ٹھیک؟ ٹھیک ہے. اور کوئی نہیں، کسی کو نہیں ہے. ہاں تم نے کچھ کہنا ہے؟ السلام علیکم. پیارے حضور، میرا ایک سوال ہے کہ جو تیسری جنگ عظیم ہوئے گی اس کے کیسے حالات ہوئیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی خواب دکھائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب تو نہیں دکھائی، لیکن شواہد ایسی ہیں، ایسی باتیں ظاہر ہو رہی ہیں کہ لگتا ہے کہ ہوگی، قریب ہوگی، اور بہت سارے لوگ اب اس بارے میں کہنے لگ گئے ہیں. حالات تیسری جنگ عظیم کا اگر تمہارا یہ سوال ہے کہ حالات پیدا ہوں گے تو کیا کس قسم کے حالات پیدا ہوں گے تو جنگ شروع ہوگی. کیسے ہوئیں گے کہ تو وہ حالات پیدا ہو چکے ہیں. مڈل ایسٹ کے ملکوں میں بھی ایسے حالات پیدا ہو چکے ہیں کہ ملکوں کے اندر لڑائی ہے. پھر یہ شدت پسند طبقہ جو ہے، مولوی طبقہ جو ہے، جس طرح مصر میں اوپر آ گیا، تونسیا میں اوپر آ گیا، یہ لوگ آئیں گے، اوپر آئیں گے. جب ان کو یہ خیال آ جائے گا کہ ہماری بڑی طاقت ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے یہ جنگ کے راستے کھولنے کی کوشش کریں یا مغرب کے خلاف کچھ بولیں. اسرائیل اور ایران کی جو ٹسل شروع ہوئی ہے، اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ امکان ہے کہ وہ سیریا پہ بہت زیادہ زور ہے. حضرت مسیح علیہ السلام کا ایک الہام بھی ہے کہ جنگ ہوگی اور اب تباہی ہوگی اور اس کا مرکز ملک شام ہوگا. تو یہ بعید نہیں کہ ملک شام سے ایسی حالات پیدا ہو جائیں جو ابھی تک مغربی دنیا اس کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے، نہیں دب رہے. تو پہلی جنگیں جو ہوئی تھیں ان کا ابتدا یورپ سے ہوئی تھی، لیکن اب غالب امکان یہی ہے کہ جنگوں کی جو اب جنگ ہوگی جس کے چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ شعلے بھڑک رہے ہیں ہر جگہ، وہ ایشیا سے بھی ہو. تو دعا یہ کرنی چاہیے کہ نہ ہو، کیونکہ جب ہوگی تو انتہائی تباہی ہوگی. ہر ایک چھوٹے بڑے ملک کے پاس اسلحہ ہے. کچھ لوگ تو سینس استعمال کریں گے، لیکن جب فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں اور کوئی راستہ نہیں دیکھتے، تو جن کے پاس ایسے ہتھیار ہیں مہلک قسم کے، وہ ان لوگوں میں سینس بھی نہیں ہے اور ٹریگر ہیپی بھی ہیں. مارنا دھاڑنا تو عام سمجھتے ہیں، جس طرح القاعدہ اور دوسری تیسری تنظیمیں جو ہیں وہ ہر جگہ معصوموں کو ویسے ہی بموں سے اڑا دیتی ہیں. تو ان کے لیے کوئی اس سے نہیں کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے. اس لیے یہ دعا کرنی چاہیے اگر جنگ ہو تو ایٹمی جنگ نہ ہو، روایتی اسلحے سے ہی ہو. اور اگر لیکن امکان یہی ہے کہ اگر خدا نخواستہ بڑے پیمانے پہ ہوئی اور بلاک بن گئے
تو کہیں ایٹمی جنگ نہ ہو جائے اور وہ جو تباہی آئے گی وہ بڑی خوفناک تباہی ہوگی. چلو پھر اب مسافہ کر لو. کیا تم کیا کہتے ہو؟ اتنی دیر بعد ہوش آئی تمہیں؟ چلو کرنا ہے تو جلدی سے کرو. پھر سوچ سوچ کے سوال آیا ہے بڑی دیر بعد. السلام علیکم. میرا سوال ہے، آپ نے تیسری جنگ الہی کے بارے میں ذکر کیا تھا، ایک دوائی، وہ ایک دوائی کا ذکر کیا تھا. وہ دوائی آپ نے فرمایا تھا کہ ہم لیں ایٹم اور ریڈیو ایکٹیویشن کی سیفٹی کے لیے. اور میرا سوال ہے کہ ہم وہ دوائی آپ سے شروع کریں کھانے کی یا بعد میں؟ بات یہ ہے کہ پریونٹیو کے طور پہ وہ دوائی کارسینوسن اور ریڈیم برومائڈ CM کی طاقت میں پوٹینسی میں ایک ہفتے میں کھا کے کارسینوسن کھائیے تو نیکسٹ ویک ریڈیم برومائڈ کھاؤ، اس سے نیکسٹ ویک کارسینوسن کھاؤ، اس سے اگلے ہفتے ریڈیم برومائڈ کھاؤ، اس سے اگلے ہفتے کارسینوسن، اس سے ریڈیم برومائڈ. 3 خوراکیں کھا لو ابھی تو پریونٹیو کے طور پہ ٹھیک ہے. اس کے بعد 6 مہینے سال بعد پھر ایک کورس کر لیا کرو، کوئی حرج نہیں ہے. اللہ کرے کہ ایسے حالات نہ ہوں، لیکن کر لو تو کوئی نقصان نہیں. بعض لوگ بڑے ڈرتے ہیں کہ اتنی ہائی پوٹینسی میں کھاؤ تو نقصان نہ ہو، لیکن کوئی اچھا فرق نہیں ہے. 12 سال سے اوپر کے جتنے ہیں نا، وہ 13-14 سال سے اوپر کے لوگ وہ کھا سکتے ہیں. جو چھوٹی عمر کے ہیں وہ 1000 میں کھائیں. ٹھیک جی ٹھیک. وہ پچھلے والے نے پہلے یاد کیا تھا، اس کو کھڑے ہونے دو تم. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور، میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے اسرائیل اور ایران کو ایک خط بھیجا تھا. میرا سوال ہے کہ خط میں آپ نے کیا لکھا تھا؟ اس میں نے کیا لکھا تھا؟ اس میں نے لکھا تھا کہ ہوش کرو، پاگل پن نہ کرو، ایک دوسرے کا جنگ ٹھونسنے کی کوشش نہ کرو، نہیں تو تباہی جو ہے وہ ایک ملک کی نہیں ہوگی، بہت سارے ملکوں کی ہوگی. وہ خط ریویو ریلیجن میں چھپ گیا ہے، اس میں سے پڑھ لینا. ٹھیک ہے؟ چلو پھر وقت ختم ہو گیا ہے، اب نماز کا وقت ہو رہا ہے. اسکیل صاحب تم بڑے دیر بعد تمہیں خیال آیا سوال کا. تم آؤ میرے پاس، آؤ کھڑے ہو جاؤ پہلی لائن. اس میز کو اٹھا کے ادھر رکھ دو. آ جاؤ ادھر. السلام علیکم. آؤ جی. السلام علیکم. دعا کے لیے اعلان کرنا تھا کہ میری نانی امی کی فالج کی مریض ہے. اچھا، اللہ فضل کرے. درخواست کرنی تھی، اعلان نہیں کرانا تھا. السلام علیکم. ہاں جی عبداللہ صاحب، کس کے بیٹے ہو؟ داؤد احمد آصف. اچھا حضور میں دعا کی درخواست کرنی تھی. ہاں میں نصیر صاحب کا بانجا. کس کا؟ نصیر صاحب کا بانجا. کون نصیر؟ نصیر احمد. نصیر صاحب کون سے؟ آپ کی کلاس میں. نصیر گجرات کے، مولوی عبدالخالق صاحب کے بیٹے. اچھا، ان کے بھانجے ہو؟ اچھا اچھا اچھا. آؤ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضور امی کے لیے ان کی حیثیت کی ہاں امی کے لیے دعا. اچھا اللہ تعالیٰ. نیکسٹ لائن، کھڑے ہو جاؤ. وعلیکم السلام. کھڑے ہو جاؤ، بیٹھے بیٹھے ٹھہرو، اتنی جلدی کیا ہے؟ میرے ہاتھ سے لینا. چلو. میری امی سے وہ قرآن پڑھاتے ہیں. اچھا اللہ فضل کرے. آؤ. السلام علیکم. آ جاؤ. السلام علیکم. حضور میری دعا کریں اسکول کے لیے. اچھا اللہ فضل کرے. السلام علیکم. السلام علیکم. میں آپ کے ہیں
میں بھی کھڑا ہو جاتا ہوں. ہاں میں نذرانہ لایا ہوں آپ کے لیے پیار سے. وہ کوئی جاؤ. اچھا السلام علیکم. اچھا دائیں ہاتھ سے. السلام علیکم حضور. السلام. میرے لیے میری فیملی کے لیے دعا کریں. اچھا کس کلاس میں پڑھتے ہو؟ میں 9ویں کلاس. اچھا چلو. تم کس کلاس میں پڑھتے ہو؟ میں 7ویں کلاس میں. اچھا 12 سال کے ہو؟ نہیں 14 کا. چلو. آپ دعا کر رہے ہیں. میں نے اپنے مین سبجیکٹ لیے ہیں. اچھا کیا؟ میتھمیٹکس اور فزکس. چلو آ جاؤ آ جاؤ. السلام علیکم. السلام علیکم. حضور میں اپنے ٹیچر کو تبلیغ کر رہا ہوں. انشاءاللہ جلسے پہ آئیں گے. اچھا چلو اچھی بات ہے. میں جامعہ میں جانا چاہتا ہوں. اچھا چلو. اچھا حضور میرے لیے دعا کر رہا ہوں دادا کے لیے. اچھا اچھا کون ہے دادا وہ؟ عمر قمر صاحب. عمر قمر صاحب کے پوتے ہو؟ جی. وہ کہاں ہے؟ بیلجیم میں؟ بیلجیم آ گیا. اچھا چلو. کس کلاس میں ہو؟ 9ویں کلاس میں پڑھتا ہوں. اچھا السلام علیکم. السلام علیکم. السلام. تم تو ابھی لے کے گئے میرے سے. کیسا؟ میرے پپو کا 2 سال پہلے ہارٹ اٹیک ہوا تھا. اچھا ان کی بہت حالت خراب. چلو اللہ خیر کر دیں. جلدی چلو. السلام علیکم. حضور آپ کو میری فیملی کی طرف سے بڑی امی کی طرف سے آپ کو بہت سارا. کون ہے فیملی تمہاری؟ امی ابو بہن بھائی اور بڑی. کون ہے؟ ابا کا نام کیا ہے؟ امتیاز احمد صاحب. کہاں کے ہیں؟ وہ فیصل آباد میں پیدا ہوئے تھے. اچھا چلو آؤ. السلام علیکم. آ جاؤ آ جاؤ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. میرا دعا کا درخواست ہے. میری امی کی طبیعت نہیں. کہاں کے رہنے والے ہو؟ پاکستان سے؟ احمد نگر. ہاں احمد نگر کے. کس کے پوتے ہو؟ محمد رفیق. ملک رفیق. ہاں رفیق صاحب. اچھا چلو. السلام علیکم. دعا کی درخواست کرنی تھی. میری دادی کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہیں. اچھا دائیں ہاتھ سے. چلو. حضور دعا کرے کہ ہماری مجلس میں مسجد بن جائے. اچھا السلام علیکم. ہاں میرے ماموں جامعہ میں. کون ماموں؟ چودھری محمد مظہر. کیا مظہر کے پوتے ہو؟ بھانجے ہو؟ جی. اور رفیق صاحب تمہارے نانا کیا نام ہے؟ شریف. شریف. ہاں السلام علیکم. حضور میں آپ کو جماعت انور سے سلام کرنا چاہتا ہوں. کون سی جماعت؟ انور سے. انور کے ہو؟ ہاں جی. میں کبھی نہیں گیا وہاں. ہاں آپ گئے تھے ایک دفعہ. ہاں جی. میں 9ویں کلاس میں ہوں. آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں 10ویں کلاس میں. اللہ خیر کرے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری فیملی کے لیے میں نے دعا کریں. اچھا کہاں کی رہنے پاکستان سے؟ گجرات سے. اچھا آؤ. السلام علیکم. تم کہاں کے پاکستان سے؟ پاکستان سے. پاکستان میں کہاں تھی فیملی؟ پاکستان سے نہیں آئے تھے؟ میں جرمنی سے. تمہارے ابا کہاں سے آئے تھے؟ کراچی. کراچی سے. وعلیکم السلام. آ جاؤ آ جاؤ. دعا کی درخواست سے میرے چاچو بیمار ہیں. اچھا اللہ فضل کرے. آ جاؤ. السلام. السلام علیکم. حضور میں اپنے ہیں اسکول کی پڑھائی کے لیے دعا کی. اچھا اللہ فضل کرے. کس کلاس میں ہو؟ 8ویں. اچھا 8ویں میں. السلام علیکم. میرے ابو اور خاص کر میرے ابو کے لیے اور میرے امی کے لیے دعا مانگیں. بہت بیمار ہے. اللہ فضل کرے. السلام علیکم. تم کہاں گئے ہو پاکستان سے؟ نہیں جرمنی سے. تو امی ابو پاکستان سے. کس جگہ سے؟ لاہور.
اور سے تم کہتے مجھے ملے نہیں کبھی پہلے؟ نہیں. اچھا. آ جاؤ عادل عمر. وعلیکم السلام. آ جاؤ. کون ہے نانا ابو؟ چودھری سردار علی. اچھا آ جاؤ آ جاؤ. ختم ہی نہیں ہو رہے ابھی تو. میں نے ختم ہی نہیں ہو رہے, لائن لمبی ہو گئی. چلو باقی درخواست میں یہ ٹیسٹ بہت امپورٹنٹ. اچھا اللہ فضل کرے. یہ لو. السلام علیکم. میرے طیب کہہ رہے تھے دعا کریے آپ کو. کون ہے طیب؟ وہ پاکستان میں روا میں سلیم احمد صاحب روا میں. اچھا چلو پھر آگے آ جاؤ. السلام علیکم. آپ میری پڑھائی کے لیے اور میرے ابو کے کام کے لیے دعا. اچھا اچھا آؤ. السلام علیکم. میں جمیل رفیق عرفان. میں جمیل رفیق عرفان صاحب کا نوازوں کے دعا. اچھا ماشاء اللہ. میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ میرے امی ابو کی لمبی زندگی اور اللہ فضل کرے. اللہ فضل کرے. اللہ فضل کرے. مجھے دعا کرنا بیمار رہتی. اللہ فضل کرے. یہ تو نہیں پڑھتی نیشنل عاملہ. اچھا بیٹے کو آپ سے بہت پیار ہے, بہت شوق سے آپ کو دیکھتے تو باقی درخواست. اللہ فضل کرے. السلام علیکم. اچھا یہ کیا کرتے ہیں؟ پڑھ رہے ہیں اسلامیات. کیا کرتے ہیں؟ اسٹڈی کر رہے ہیں وقفے نو. اچھا وقفے نو ہے. کیا پڑھ رہے ہیں؟ انڈسٹریل انجینئرنگ. اچھا ماشاء اللہ. ان کو تو پین کی ضرورت. اچھا تو پین کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہوتی ہے؟ یہ لو یہ لو وقفے نو. تم بھی آ جاؤ. آ جاؤ. السلام علیکم. ہاں جی. یہ بھی وقفے نو. اچھا کیا کرتا ہے؟ میں اسٹڈی کر رہا ہوں میکینیکل انجینئرنگ. اچھا چلو. اتنے بڑے ہو گئے ابھی تک وقفے پڑھائی کر رہے ہو. السلام علیکم. 21 سال کا ہے. اچھا السلام علیکم. وعلیکم السلام. چلو جی اللہ حافظ. ہاں تصویر